على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ مشکوٰۃ شریف کا درس ہے. یہ حدیث ہے مشکوٰۃ شریف کی. میں نے اس سے پہلے بتایا تھا، اس سے پہلے 2 مرتبہ درس ہو چکا ہے. اس کا آج تیسرا درس ہے. یہ حدیث پاک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. سرکار کے کلمات میں عرض کرنے جا رہا ہوں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الایمان بضع و سبعون شعبۃ فافضلها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق والحیاء شعبۃ من الایمان متفق علیہ. کتاب الایمان کی حدیث پاک ہے. تو یہ حدیث متفق علیہ معنی ہوتا ہے بخاری اور مسلم دونوں کتابوں میں یہ حدیث آئی ہے. چونکہ ہم جس حدیث سے کا کتاب سے درس دے رہے ہیں اس کا نام مشکوٰۃ المصابیح ہے، اور اس میں نے بتایا تھا کہ صحاح ستہ کی اور دیگر کتب احادیث کی حدیثیں چیدہ اس میں جمع ہے. تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان کی 70 سے زائد شاخیں ہیں. ایمان کی جو شاخیں ہیں نا، ایمان تو جڑ ہے. جس طرح ایک درخت ہوتا ہے، جڑ ایک ہوتی ہے، شاخیں بہت ساری ہوتی ہے نا. تو ایمان تو جڑ ہے، بنیاد، اس کی شاخیں میرے آقا فرماتے ہیں 70 سے زائد اس کی شاخیں ہیں. فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، ان میں سب سے اعلیٰ، سب سے افضل جو شاخ ہے نا، یہ کہنا لا الہ الا اللہ کہنا ہے. لا الہ الا اللہ کہنے سے مراد یہ ہے کہ پورا کلمہ طیبہ پڑھنا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پورے کلمہ طیبہ پڑھنا، اس کی گواہی دینا، اس کا اقرار کرنا، دل سے تصدیق کرنا، یہ مراد ہے. چونکہ جب ہم کہتے ہیں کسی سے بھائی لا الہ الا اللہ پڑھو، اس سے مراد ہوتا ہے صرف لا الہ الا اللہ پڑھنا نہیں، بلکہ پورا کلمہ طیبہ پڑھنا. بتائیں کہ ایمان کی جتنی بھی شاخیں ہیں، 70 سے زائد شاخیں، ان میں سب سے افضل جو ہے نا وہ لا الہ الا اللہ پڑھنا، چونکہ ایمان کی بنیاد اسی پر قائم ہے. ٹھیک ہے. اور دیکھو لا الہ الا اللہ سے مراد ہے پورے کلمہ طیبہ پڑھنا. دوسری بات ہے کہ لا الہ الا اللہ کا معنی ہوتا ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. لا الہ، الہ کہتے ہیں معبود کو، عبادت کے لائق. تو لا الہ، کوئی لائق عبادت نہیں، الا اللہ، سوائے اللہ کے، یہ معنی ہوا. ویسے بھی یہ کلمہ لا الہ الا اللہ کا جو ذکر ہے نا، یہ دلوں پر ایک نورانیت پیدا کرنے والا کلمہ ہے. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. اور حدیث پاک میں ہے کہ 4 کلمات ایسے ہیں جب بندہ ان میں سے کوئی ایک کہتا ہے تو اس کے نام کا ایک درخت جنت میں لگا دیا جاتا ہے. 4 کلمے. سب سے پہلا کلمہ ہے سبحان اللہ. کیا کلمہ؟ سبحان اللہ. آپ نے کہا نا ایک درخت جنت میں آپ کے نام کا لگ گیا. ظاہر سی بات ہے جب درخت لگے گا تو پھر جنت میں جا کر پھل بھی تو کھائیں گے نا انشاءاللہ تعالی. لا الہ تو الا اللہ. تو یہ جو حدیث پاک میں عرض کر رہا تھا کہ 4 کلمات ایسے ہیں کہ ان میں سے کوئی ایک کہو گے تو جنت میں ایک درخت لگ جائے گا. پہلی چیز ہے سبحان اللہ، الحمدللہ، یہ دوسرا کلمہ ہے، اللہ اکبر، اور لا الہ الا اللہ. یہ 4 کلمات ہیں. تو لا الہ الا اللہ کثرت کے ساتھ پڑھا کریں اور جنت میں اپنا درخت لگایا کریں. تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ ایمان کی 70 سے زائد شاخیں ہیں اور سب سے افضل لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے. وَأَدْنَاهَا، اور ایمان کی شاخوں میں سب سے ادنا جو درجہ ہے نا، اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے سے اذیت ناک، تکلیف دہ چیز کو دور کر دینا ہے. یہ بھی ایمان کا حصہ ہے. ایمان مسلمان کو حسن اخلاق سکھاتا ہے. یہ حسن اخلاق کی بہت بڑی دلیل ہے. حسن اخلاق، اور حسن اخلاق کیا ہے کہ اپنی زبان سے، اپنے انداز سے، اپنے کردار سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. راستہ ہم جا رہے ہیں، کانٹے پڑے ہیں، پتھر پڑے ہیں، نجاست پڑی ہے، کوئی چیز پڑی ہے جس سے مسلمانوں کو تکلیف پہنچنے کا اندیشہ ہو، جو بندہ اس شے کو ہٹا کر کنارے کر دے تاکہ مسلمان یا اللہ کے بندے، اللہ کی مخلوق اس اذیت سے بچے رہیں، تکلیف سے محفوظ رہیں نا، تو اللہ تعالیٰ اس کو صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے.
حدیث پاک میں اماطۃ الاذى عن الطریق صدقۃ، جس طریقے سے پیسہ دینا صدقہ ہے نا، لوگ سمجھتے ہیں صرف مال راہ خدا میں کسی کو دے دینا، غریب کو دے دینا، مسجد کو مدرسے کو دے دینا یہ صدقہ ہے نا، یہ تو صدقہ ہے ہی ہے، بلکہ صدقہ کی بہت صورتیں ہیں، ان میں سے یہ ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کر دیا جائے، صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے، یہ بھی ایمان کی شاخوں میں سے ایک شاخ ہے۔ والحیاء شعبۃ من الایمان، اور حیا کہتے ہیں غیرت کو، یہ ایمان کا ایک شعبہ ہے، حیا بھی بہت بڑی چیز ہے۔ اور حیا کیا ہے؟ حیا یہ ہے، اس کا مفہوم میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں کہ دیکھیں بندہ غور کرے، اللہ نے کروڑوں نعمتیں ہم پر کی ہیں نا، کروڑوں نعمتیں، اور اتنی نعمتیں کی ہیں کہ قرآن نے فرمایا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اے لوگو اگر تم اللہ کی نعمت کو شمار کرنا چاہو گے تو شمار نہیں کر سکتے، اتنی نعمتیں اللہ نے دی ہیں، شمار نہیں کر سکتے ہیں، اتنی نعمتیں بندہ یاد کرے اللہ کی نعمتوں کو، سر سے لے کر پاؤں تک خالی دیکھے نا، لاکھوں کروڑوں نعمتیں، ایک نس جو اپنی جگہ چل رہی ہے ذرا سے ڈس بیلنس ہو جائے پھر دیکھو کیا ہوتا ہے، ایک نس جو اپنی جگہ چل رہی ہے صحیح سے ذرا سے خالی حرکت کر دے، ادھر سے ادھر ہو جائے نا، انسان کا جینا حرام ہو جاتا ہے، زندگی تباہ ہو جاتی ہے، بے چین بے قرار ہو جاتا ہے، ذرا سے بخار آ جائے، سر میں درد ہو جائے، نیند اڑ جاتی ہے، بے چینی ہو جاتی ہے، سب چیز اپنی جگہ پر چل رہی ہے اور ہم بیٹھے آرام کے ساتھ پہ سب نظام چل۔ دل جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں بتاؤ ایک سیکنڈ کے لیے دل بند ہوا ہمارا؟ جس دن دل بند ہو جائے پھر ہم بھی بند ہو جائیں گے قبر میں جا کر کے، نہیں بند ہوتا، ہم کچھ بھی کر رہے ہیں، اللہ کے فرما برداری کرے نافرمانی کرے، کہیں جائیں آئیں کھائیں، ہم سو رہے ہیں، دل سوتا نہیں ہے، دل دھک 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 کرتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے یار، کب سے پیدا ہوئے، کوئی بھی مشین کبھی نہ کبھی تو بند ہوتی ہے، دل نہیں بند ہوتا، لیکن نہیں بند ہو رہا ہے، تو نظام قدرت اللہ تعالیٰ کی کتنی نعمت، اگر بند ہو جائے تو کیا ہوگا؟ پھر مر جائیں گے، جو جتنا ہم کمایا بنایا ہے سب پڑا رہ جائے گا، سب بیکار ہو جائے گا، ہمارے لیے تو کوئی فائدہ نہیں نا، لیکن یہ نعمتیں ہیں، اتنی نعمتیں ہیں۔ میں آپ کو حیا سمجھا رہا ہوں، حیا کیا ہے؟ بندہ اللہ تعالیٰ کی کروڑ نعمتوں کو جو اس کے اوپر ہے وہ یاد کرے، اس کے بعد پھر جو بندہ خود نافرمانیاں رب کی کرتا ہے نا وہ یاد کرے کہ یار کریم رب نوازتا جا رہا ہے اور ہم اتنے بد نصیب اس کی نافرمانیاں کر رہے ہیں، اتنے بد نصیب اس کی نافرمانی کر رہے ہیں، تو اس پر جو اس کو افسوس تو ہوگا نا، اگر ایمان ہے اس کے دل میں کچھ تو افسوس ہوگا نا، تو یہ سوچے کہ کریم کے طرف سے اتنے کرم نوازیاں اس نافرمان بندے کی طرف سے چاہیے تھا کہ ہم اس کا حق ادا کر کے شکریہ ادا کرتے، اس کا حق ادا کرتے، لیکن نافرمانی کر رہے ہیں، تو یہ سوچے، تو اس سوچنے پر جو اس کو افسوس ہوتا ہے نا، اسی کا نام حیا ہے، اسی کا کہتے ہیں حیا، جو اس کو شرمندگی ہوتی ہے، یہ ہم کیا کر رہے ہیں، کس راستے پر جا رہے ہیں یار، کس راستے پر ہے؟ ایک انسان ہے دنیا میں کسی کے ساتھ تھوڑا سا احسان کر دے، مثلاً کوئی ہمیں قتل کرنے کے لیے جا رہا تھا، دوسرا آدمی آیا اس نے ہم کو قتل سے بچا لیا، ظالم سے چھڑا لیا، اب ہم ساری زندگی اس کا احسان مانیں گے؟ نہیں مانیں گے، نسلوں کو بھی تاکید کر کے جائیں گے، بیٹا دیکھنا اس آدمی نے ہماری جان بچائی ہے، اس کا خیال رکھنا، جب بلائے گا ہم جائیں گے، جو مانگے گا وہ دیں گے، جہاں کہے گا تم یہاں جاؤ جائیں گے، اس کا احسان ساری زندگی نہیں بھولیں گے۔ ایک بندے نے ایک احسان کیا، وہ کیا کیا؟ ہماری جان بچائی ہے، ہم اپنی اولاد کو بھی تاکید کریں گے، بیٹا بڑا اچھا آدمی ہے، اس نے ہماری جان بچائی تھی، ہمیشہ یاد رکھیں گے نہیں؟ اس قریب رب نے تو دنوں رات احسان کر رہا ہے یار، ایک احسان نہیں، شکر اس کا کرم کا ایک ادا ہو نہیں سکتا، اتنے احسانات رب نے کی ہیں اور کرتا ہی جا رہا ہے، دن رات احسان کر رہا ہے، کہ بندہ ایک مرتبہ اگر سبحان اللہ کہتا ہے نا، اللہ کا ذکر کرتا ہے نا، تو دو نعمت استعمال کرتا ہے، ایک مرتبہ سانس اندر جاتی ہے، ایک مرتبہ باہر آتی ہے، تب جا کر بندہ سبحان اللہ کہتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، یعنی شکر ایک ادا کرو گے تو نعمت تمہیں دو مل رہی ہے، نعمت دو استعمال کیا اور تم نے شکر ایک ہی ادا کیا، تو کہاں تو ادا کر سکتے ہیں؟ سارے زندگی سجدے میں سر رکھ کر پڑے رہے تو بھی ادا نہیں ہو سکتا ہے، تو بتاؤ اس قریب رب کی کرم نوازیہ احسانات اتنے سارے ہیں، تو ہمیں کس قدر اس رب کریم کا احسان اور شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو میرے آقا فرماتے کہ حیا ایمان کا ایک حصہ ہے، متفق علیہ حدیث پاک۔ ایک حدیث پاک اور سن لیتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
المسلم من سلم المسلمون باللسانه ويده والمہاجر من حجر ما نہى اللہ عنہ ھذا لفظ البخاری۔ میرے آقا کریم فرماتے ہیں کہ مسلمان وہ ہے جس کے زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ یہ مسلمان کی تعریف بیان کی ہے۔ ہم مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں نا، مسلمان پکے ہیں، لیکن ہمارے پڑوسی حتیٰ کہ ہمارا سگا بھائی بھی ہماری اذیت سے محفوظ نہیں ہے۔ وہ پڑوسیوں کو ستا رہے، مسلمانوں کو ستا رہے ہیں، بھائیوں کو ستا رہے ہیں، بہنوں کا حق مار کر کے بیٹھے اور کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، داڑھی ٹوپی رکھ کے نماز پڑھتے ہیں، جمعہ پڑھتے ہیں۔ یہ مسلمان نہیں۔ آقا نے مسلمان کی تعریف کیا بتائی؟ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، یعنی نہ اپنی زبان سے کسی کو اذیت دے کہ غیبت کرے، چغلی کرے، طعنہ زنی کرے یا گالی گلوچ کرے، یعنی ہر وہ کام جو زبان سے ہوتی ہے جس سے دوسرے مسلمان کو تکلیف پہنچتی ہے اس سے محفوظ رہے۔ زبان کا جو زخم ہوتا نا یہ بہت گہرا ہوتا ہے، اور جو ہاتھ کا زخم ہوتا، ہاتھ سے مارا پھٹ بھی گیا، ایک آدھ دو مہینے میں درست ہو جائے گا، بھول جائیں گے، لیکن زبان کا جو زخم دل پر لگتا ہے نا یہ قبر کی مٹی ہی ڈالتی ہے، اس کو پردہ کرتی ہے، اس کے علاوہ بھولتا نہیں بندہ، رہتا ہے۔ اس نے پہلے زبان کا ذکر کیا کہ زبان سے اور اس کے ہاتھ سے، یعنی نہ اپنے زبان سے کسی مسلمان کو تکلیف دے اور نہ اپنے ہاتھ سے کسی مسلمان کو تکلیف دے، دونوں سے محفوظ رہے، وہ بندہ کامل مسلمان ہوتا، کامل۔ اس کے بعد فرمایا کہ اور مہاجر معنی ہوتا ہے ہجرت کرنے والا اللہ کی خاطر۔ اصل جو مہاجر ہے نا وہ اپنے وطن، جو اس کا وطن دارالکفر ہے، دارالکفر سے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے دارالاسلام کی طرف جانا، ہجرت کے معنی ہوتا ہے چھوڑ دینا۔ جس طرح صحابہ کرام اور خود تاجدار کائنات مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے، اور اس سے پہلے ہجرت حبشہ کی طرف ہوئی تھی، مکہ سے حبشہ کی طرف۔ تو آج بھی ہجرت ہے۔ اگر کسی جگہ مسلمان اس طرح ہوں کہ وہاں دارالکفر ہے اور مسلمان آزادی کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتے، اذان نہیں دے سکتے ہیں، اپنے دین پر عمل نہیں کر سکتے، ان کا دین ایمان بچانا مشکل ہو گیا نا، ان پر لازم ہے کہ وہ ہجرت کر کے ایسے وطن چلے جائیں، ایسے ملک جائیں، ایسے زمین پر جہاں اپنا دین ایمان بچا سکیں۔ اس کو ہجرت کہتے ہیں۔ اللہ اس کے رسول کی خاطر اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے، اپنے دین کی حفاظت کے لیے ایک وطن سے دوسرے وطن کی طرف کوچ کرنا، یہ ظاہری ہجرت ہے۔ تو لیکن یہاں پر جو بات کری ہے سرکار نے، یہ مہاجر کسے کہتے ہیں؟ مہاجر اس کو کہتے ہیں کہ باطنی ہجرت ہوتی ہے۔ باطنی ہجرت کیا ہے؟ کہ بندہ گناہ کر رہا ہے، گناہ کو چھوڑ کر نیکی کی طرف آ جائے، برائی کو چھوڑ کر اچھائی کی طرف آ جائے، یہ باطنی ہجرت ہے۔ اور یہ ہجرت ہر بندہ کر سکتا ہے اور ہمیشہ کرنا ہے۔ ہجرت ہمیشہ کرتے رہنا ہے، 24 گھنٹہ کرتے رہنا ہے۔ کیا کرنا ہے باطنی ہجرت؟ کہ گناہ کو چھوڑ کر کے نیکی کی طرف آ جائے، برائی کو چھوڑ کر کے بھلائی کی طرف آئے، ہے نا، نافرمانی کو چھوڑ کر کے، چونکہ ہجرت میں نے چھوڑنا تو فرما برداری کی طرف آئے۔ جو کام اللہ اس کے رسول نے منع فرمایا ہے اس کو چھوڑ کر ان کاموں کی طرف آئے جن کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے، تو یہ بھی ایک طرح کی ہجرت ہے، اور اس ہجرت کی فضیلت بہت بڑی ہے۔ اس ہجرت کی فضیلت بہت بڑی ہے۔ جیسے حدیث پاک میں ہے، میرے آقا نے کیا فرمایا ہے، ایک جہاد سے واپس ہو رہے تھے، سرکار نے فرمایا رجعنا من الجہاد الاصغر الی الجہاد الاکبر۔ حضور نے فرمایا جہاد سے آ رہے تھے، کافروں کا مقابلہ کر کے وہاں سے لوٹے تھے، فرمانے لگے کہ ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف جا رہے ہیں۔ حالانکہ لوٹ کہاں رہے تھے؟ اپنے گھر کی طرف لوٹ رہے تھے۔ میدان جنگ سے واپسی کہاں کے تھی؟ اپنے گھر کی طرف۔ اب گھر میں تو کافر آ کے لڑ نہیں رہے ہیں، لیکن میرے آقا نے کیا فرمایا کہ ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف جا رہے ہیں۔ تو چھوٹا جہاد کیا ہے، بڑا جہاد کیا ہے؟ حضور نے جو دشمنوں کے مقابلے میں تلوار لے کر گئے جس میں جان کا خطرہ تھا، اس کو چھوٹا جہاد فرمایا، جہاد اصغر۔ اور یہاں پر جو ہے نا، جب ہم آ کر کے گھر میں ہم ہر وقت ہمیں کرنا ہے وہ کیا ہے؟ نفس و شیطان سے جہاد کرنا ہے، نفس و شیطان سے جہاد کرنا ہے۔ نفس و شیطان کہتا برائی کر، نہیں کرنا ہے، یہ فلاں کام کر، نہیں کرنا ہے، نافرمانی کر، نہیں کرنا ہے،
گناہ کر نہیں کرنا، یہ جہاد کرنا بندہ، جہاد یہ نفس کے ساتھ، شیطان کے ساتھ، اور یہ جہاد ہمیشہ کر رہا ہے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے. وہاں تو جان کی حفاظت کے لیے میدان کارزار میں اس نے کافروں سے جہاد کیا، یہاں نفس و شیطان سے جہاد اپنے دین اور ایمان کی حفاظت کے لیے کر رہا ہے. حضور نے فرمایا کہ یہ جہاد اکبر ہے، بڑا جہاد ہے، کیونکہ یہ کرنا مشکل کام ہے اور ہر وقت کرنا ہے. وہ تو جہاد اصغر جو کافروں کے ساتھ تو کبھی کبھار مقابلہ ہوتا ہے نا، لیکن نفس و شیطان کے ساتھ دن رات مقابلہ کر رہا، دن رات محاذ پر لڑ رہا ہے، نفس سے، شیطان سے لڑ رہا ہے، گناہوں کو چھوڑ رہا ہے. اسی کو کہتے ہیں جہاد اصغر. اور دوسری یہاں پر جو تعبیر کی ہے نا کہ مہاجر وہ ہے جس چیز سے اللہ نے منع فرمایا اس کو چھوڑ دے. تو یہ گناہ سے منع فرمایا ہے، گناہ چھوڑ کر کے اطاعت گزار بن جائے، تو یہ جو ہے نا اس کو ہجرت کہتے ہیں. یہ ہجرت باطنی ہے، یہ بھی مہاجر ہے. تو یہ لفظ جو آپ نے سنا یہ بخاری کے تھے، ولی مسلمین، اور مسلم شریف کی جو کے لفظ ہیں. قال حضور نے فرمایا ان رجلا سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، راوی نے کہا کہ بے شک ایک شخص نے حضور سے سوال کیا کہ اج المسلمین خیر، یا رسول اللہ کون سا مسلمان سب سے اچھا ہے؟ صحابہ نے پوچھا کہ حضور کون سا مسلمان سب سے اچھا ہے؟ اس کے جواب میں میرے آقا نے فرمایا کہ من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، وہ مسلمان سب سے اچھا ہے جس کے زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. وہی مفہوم ہے، یعنی بخاری مسلم کا حدیث کا مفہوم وہی ہے، بس الفاظ میں کچھ تبدیلی ہے. مطلب یہی ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کے زبان سے اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. تو اس حدیث پاک سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ اگر ہمیں کامل مسلمان بننا ہے تو ہرگز خبردار کبھی کبھی اپنی ذات سے کسی کو اذیت نہ دیں. بس یہ جملہ یاد رکھیں کہ اگر آپ اپنی ذات سے کسی کو مسلمان کو نفع دے سکتے ہو تو خدا کی قسم بہت ثواب ہے، نفع دو. اگر اپنی ذات سے کسی کو نفع دے سکتے ہو، حدیث پاک میں ہے، میرے آقا نے فرمایا، مفہوم عرض کرتا ہوں، جس نے کسی مومن بندے کی، مسلمان کی اس دنیا میں پریشانی دور کی، اللہ تعالیٰ اس کی قیامت کے دن کی پریشانیاں دور فرمائے گا. قیامت کے دن کی پریشانیاں دور فرمائے گا. کسی مسلمان کی حاجت روائی کرنا، مدد کرنا، میرے آقا نے فرمایا کہ جب تک بندہ اپنے مومن بندے کی، اپنے مسلمان بھائی کی مدد میں رہتا، اللہ تعالیٰ بھی اس کی مدد میں رہتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس کی مدد میں رہتا ہے. تو بے پناہ فضیلتیں ہیں. بس یہ جملہ یاد رکھیں کہ اگر آپ اپنی ذات سے کسی کو نفع دے سکتے ہو تو نفع دو، اور اگر نفع نہیں دے سکتے ہو نا، کم از کم اتنا کام کرو کہ اپنی ذات سے کسی کو اذیت نہ دو. بس اپنی ذات سے کسی کو اذیت نہ دو. یہ حدیث اخلاق کی اعلیٰ ترین جو ہے نا، اعلیٰ ترین مثال ہے کہ بندہ اگر یہ عمل کر لے جائے نا، یقیناً پھر وہ لوگوں کے ساتھ، اللہ کے بندوں کے ساتھ اس کا حسن معاشرت بہت پاکیزہ، بہت اچھا ہوگا. اور یہ مسلمان کی شان ہے، مسلمانوں کو یہی کرنا چاہیے. وہ کسی دور کی بات ہے، ایک یہودی ایک راستے سے گزر رہا تھا، تو اس یہودی نے دیکھا کہ بیچ راستے میں ایک کنکر یا پتھر کچھ پڑا ہوا تھا. وہ کھڑے ہو کر کے دیکھنے لگا غور کے ساتھ، اور پھر اس نے ایک جملہ کہا کاش کسی مسلمان کا اس راستے سے گزر ہوا ہوتا تو یہ پتھر یہاں نظر نہ آتا. کہنے کا مطلب یہ تھا کہ لگتا ہے کسی مسلمان کا اس راستے سے گزر نہ ہوا، اگر مسلمان گزرتا تو پتھر یہاں پڑا نہیں رہتا کہ جو کسی کو اذیت دیتا، بلکہ اس کو ٹھوکر لگ گئی تھی. یہ مسلمانوں کی چھاپ تھی پہلے کے دور میں. اب یہی چاہیے مسلمانوں کا، مسلمانوں کو یہی چاہیے تھا. پتھر پڑا ہے کنارے ہٹا دے، کوئی بھی بھلے سے کافر بھی اس سے محفوظ رہے، جانور محفوظ رہے، اللہ تمہیں اجر دے گا، صدقے کا ثواب دے گا. ہے تو اللہ کی مخلوق، اللہ کے بندے تو ہے نا، اللہ کی مخلوق ہے نا. تو مسلمان بس اتنا ہی سمجھ لے کہ ہماری ذات سے فائدہ تو پہنچے امت کو، لیکن کبھی بھی کسی کو ہماری ذات سے ذرہ برابر نقصان نہ پہنچے. یاد رکھ لے، یہ اعلیٰ ترین اخلاق ہے. اب کوئی بھی ایسا کام جس سے مطلب اندیشہ ہو کسی مسلمان کو اذیت پہنچے گی، وہ چاہے غیبت ہو، چغلی ہو، کسی کو گالی گلوچ دے دے، یا کسی کو مارنا، یا کسی کا حق دبا لینا، کسی کے مال کی چوری کر لینا، کسی طریقے سے اس کی جائیداد، زمین، گاڑی وغیرہ کا نقصان پہنچانا،
جو مسلمان کی اذیت کا باعث بنتی ہے ہمیں اس کام سے دور رہنا ہے، اور جہاں تک ہو سکے مسلمانوں کو نفع پہنچانا چاہیے، چونکہ میرے آقا علیہ السلام نے فرماتے ہیں خیر الناس من ینفع الناس، سب سے بہترین آدمی وہ شخص ہے جو لوگوں کو نفع دے۔ بلکہ ایک حدیث پاک میں میرے آقا نے فرمایا احب الاعمال الی اللہ بعد الفرائض ادخال السرور علی اخیک المسلم، کہ اللہ کی بارگاہ میں فرائض کے بعد سب سے محبوب ترین عمل یہ ہے کہ تم کسی مسلمان کے دل میں خوشی داخل کر دو، مسلمان کے دل میں کیا کرو؟ خوشی داخل کرو۔ میرے آقا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عمل سب سے محبوب ترین عمل ہے۔ خدا کی قسم جب بندہ ہو کر اللہ کے بندوں کی مدد کرتا ہے، اس کی حاجت روائی کرتا ہے، اس کو مصیبت سے نجات دیتا ہے، اللہ کتنا خوش ہوتا ہے میرے مخلوق کے ساتھ۔ بلکہ حدیث پاک میرے آقا فرماتے ہیں الخلق عیال اللہ خیرہم انفعہم، کہ یا احبہم انفعہم، یہ جو اللہ کی مخلوق ہے نا یہ اللہ کا کنبہ ہے۔ عیال کہتے ہیں بال بچوں کو، اللہ بال بچوں سے پاک ہے۔ فرمایا جس طریقے سے ایک مثال دے کر کہ تمہارے بال بچے ہیں، اگر تمہارے بال بچے کے ساتھ کوئی اچھا احسان کرے، سلوک کرے، تمہیں اچھا لگے گا نا، خوش تو ہوگے، تم سوچو گے یار دیکھو نا یہ بندہ ہمارے بچوں سے کتنی محبت کرتا ہے، تو خود بخود اس کی محبت تمہارے دل میں آ جائے گی۔ اسی طرح میرے آقا فرماتے ہیں کہ یہ ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اللہ کا کنبہ ہے، لہٰذا اللہ کی بارگاہ میں سب سے پسندیدہ وہ ہے جو اس کے کنبے کو نفع دے یا ان سے محبت کرے۔ تو اللہ کے بندوں سے محبت کریں، اپنی ذات سے انہیں جو ہے نا خوب نفع پہنچائیں، اور ہرگز کبھی بھی اپنی ذات سے کسی مسلمان کو اذیت و تکلیف نہ دیں۔ بس اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ کھڑے ہو جائیں۔